أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، یہ دو صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو کیا گیا تھا، اس کے توڑ کے لیے اور بطور علاج کے اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں نازل فرمائی. ایسے دیکھنے جاوے تو یہ صورتیں شروع میں نازل ہوئی ہیں مدنی زندگی کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر میں بیان کیا. اور واقعتاً ان صورتوں میں بہت بڑا پاور ہے. دنیا کی قومیں یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ تم مسلمانوں کے پاس جو قرآن ہے، ہم لوگوں کے پاس ایسی کتاب نہیں. دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کا جادو ٹوٹ جاتا ہے قرآن کی برکت سے. یہ صورتیں ما قبل سے مربوط ہیں. اس سے اوپر جو صورت ہے سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد. یہ تین کل ایک ساتھ بیان کی ترتیب کے اندر، آخر کے اندر تین کل کو بیان کیا. یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ یہ کہیے. کل کا معنی ہے یو سے. اس سے پہلے والضحیٰ کی جو صورتیں جہاں سے والضحیٰ سے شروع ہوئی ہے، اس سے اوپر ایک صورت ہے واللیل اذا یغشی، جب رات چھا جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی رات کی کہ جب وہ چھا جاوے. وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جو آدمی دے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا اور اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا، ہم اس کو آسانیاں دیتے چلے جائیں گے، آسانیاں دیتے چلے جائیں. اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جو آدمی کنجوس پنا کرے گا اور اپنے آپ کو مستغنی سمجھے گا، بے نیاز سمجھے گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اور کلمے کا تکذیب کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دشواریاں ڈالیں گے، ان کو ہم دشواریاں دیں گے. تو یہ جو دو اصول بتلائے، یہ تمام صورتوں کے لیے یوں سمجھیے کہ بنیادی بات ہے. تمام صورتوں کا تعلق اس صورت کے ساتھ ہے. ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے توکل کو بیان کیا ہے کہ بھروسہ تو اللہ پہ کرنا ہے، لیکن پناہ بھی اسی سے مانگنی ہے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، آپ کو صرف اللہ کی پناہ میں جانا ہے. اب یہ صورتیں نازل کیوں ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ پہلے ہم اس کا ترجمہ سن لیں پہلی صورت کا.
قل اعوذ برب الفلق. You say, I seek refuge in the Lord of the dawn, min sharri ma khalaq, from the evil of what he has created, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, and from the evil of night, of the evil of utterly dark night when it comes. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, and from the evil who blow on knots. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, and from the evil of jealousy person when he jealous. اب نبی جی آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور رات کے شر سے جب کہ وہ آ جاتی ہے، اور گروہ میں گانٹھوں میں پھونکنے والی عورتوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. یہ تو ترجمہ ہوا، ٹرانسلیشن ہوا، لیکن کیوں نازل کی اللہ تعالیٰ نے یہ سورت؟ امام رازی نے اس کی کئی وجہیں لکھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں. جبریل حضور کو فرمائیں گے نہیں، کیونکہ حضور کا درجہ جبریل سے بھی بڑا ہوا ہے، تمام فرشتوں سے بھی حضور کا درجہ بڑا ہے. تو جبریل آ کے عرض کرتے ہیں کہ جناتوں میں سے ایک نالائق جن ہے بڑا، وہ آپ کے ساتھ مکاری کر رہا ہے، یہ پلاننگ کر رہا ہے آپ کے ساتھ برائی کی. لہذا جب آپ اپنے بستر پہ جاؤ تو یہ 2 صورتیں پڑھ لیا کرو. جب نبی کو یہ بات کہی جا رہی ہے تو ہم تو نبی کی امتی ہیں. اس صورت میں توکل کی تعلیم دی گئی ہے کہ ٹرسٹ اللہ پہ کرو. ہاں اب ہم تو ٹی وی دیکھ کے ایسے آن کر کے سوتے ہیں، پہلے تو جلدی سوتے ہیں، ٹی وی کی طرف دیکھتے رہتے، پھر آنکھیں اب بند کے اب پڑھتے. پہلے سے پریپیئر رہو، بستر پر جاتے پہلا کام اپنا پڑھنے کا کر لو، پھر رہ جائے گا. If you want to recite this surah, the Shaitan will come in, he put his hand on your head or you sleep. وہ کہے گا سو جا بھی، اب پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے تجھے. اس لیے سب سے پہلے اپنے کو اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی عادت ڈالو، کیونکہ دجالی فتنے اور شرارتیں، شیطانی اثرات بہت ہیں. جیسے جیسے کل قرب قیامت آئے گی یہ بڑھتا چلا جائے گا. ہمارے پاس یہ ہے بس، اس سے یہ اور حدیث ہے، یہ ہمارا پروٹیکٹر ہے، اور اس میں سب اللہ کا کلام ہے. خیر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ صورتیں اس لیے نازل ہوئی. اور ایک قول امام راضی نے یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منتر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نظر لگنے سے بچے، نظر لگنے سے آدمی کی حفاظت ہو جائے. سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قریش نے یہ کہا کہ چلو ہم اپنے آپ کو حضور نبی کے پاس جا کے اپنے آپ کو بھوکا ظاہر کریں گے، محتاج ظاہر کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نظر ڈالیں گے. آنکھ نظر ڈالنا کہتے ہیں، بعض لوگ انٹینشنلی نظر ڈالتے ہیں، حالانکہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اس طرح کی بات کہے تو پھر نظر نہیں لگتی. بعض لوگ اسے ارادے سے نظر لگاتے ہیں. تو قریش نے یہ ارادہ کیا، وہ لوگ گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ کی طاقت ہے، کیا آپ کی پشت ہے، اور کیا آپ کا چمکدار چہرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں. یہ 3 اقوال تو الگ الگ طریقے سے بیان کیے ہیں، لیکن جو
پاپولر یا یوں کہیے کہ موسٹ آف اسکالرس ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورت اس لیے نازل ہوئی کہ لبید بن عاصم یہودی تھا اور اس کی جو بیٹی تھی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ 11 گانٹھیں باندھی تھی اس نے، 11 گانٹھیں، گانٹ تو جانتے ہو گانٹ لگا، ٹاٹ کا کپڑا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کہیں سے نکال لیے تھے، مل گئے تھے، اور ایک کنویں کے اندر اس کو ڈال دیا تھا، جس کنویں کا نام زروان تھا۔ اس کنویں میں یہ ساری چیزیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، بھائی بشر تھے، اللہ کے نبی بشر تھے، انسان تھے، لیکن جیسے پتھر ہوتے ہیں، ہیرا موتی، وہ بھی تو پتھر ہی ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کے پتھر ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، لیکن سارے انسانوں کے سردار تھے، تو انسانی جو چیزیں ہوگی، بھوک بھی لگے گی، پیشاب پاخانہ بھی ہوگا، انسانی تقاضے تو ہوں گے۔ تو آپ بیمار ہو گئے، اور اس بیماری کا اثر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کام بھول جاتے، دنیا کے کام بھول جاتے، کوئی کام کیا نہیں کیا یاد نہیں رہتا تھا، یہ بیماری کا اثر۔ اور یہ 3 دن تک، 3 رات تک حضور پر بہت سخت رہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی، جس کو معوذتین کہتے ہیں۔ معوذ کے معنی پناہ دینے والا، معوذہ وہ صورت جو پناہ دینے والی ہو، اور معوذتان 2 پناہ دینے والی صورتیں۔ جبریل امین حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ کے اوپر جادو آپ کے اوپر کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو بھیجا اور کنویں میں سے نکالا، آپ کے پاس لایا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ اب یہ ایک آیت پڑھتے جاتے ہیں، گانٹ کھلتی جاتی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق میں 5 آیتیں ہیں، اور قل اعوذ برب الناس میں 6 آیتیں ہیں، تو 5 اور 6 11 ہو گئے، تو 11 گانٹیں باندھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 11 آیتیں نازل فرمائی۔ اب ایک آیت پڑھ رہے ہیں، گانٹ کھل رہی ہے، آیت پڑھ رہے ہیں، گانٹ کھل رہی ہے، ساری گانٹیں کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے راحت پہنچی اور آپ کے بدن ہلکا ہو گیا۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی یہ بیماری کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل فرمائی۔ اب قل اعوذ برب الفلق، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دے رہے کہ آپ کہیے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اپنی پاکی بیان کرنے کے لیے، قل هو اللہ احد کے اندر، کہ آپ یہ آیت پڑھیے، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی۔ اور یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ یہ آیت پڑھیے، اعوذ برب الفلق۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اوپر جو اللہ کی پاکی بیان کی وہ بہت بڑی عبادت ہے۔ دیکھو سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، آپ لوگ قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے تو بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جس کے کمپلیٹ اللہ تعالیٰ نے سبحان سے کیا ہے۔ بلکہ یوں کہوں کہ قرآن مجید کی سب سے آخری سورت جو نازل ہوئی اس کو بھی اللہ نے تسبیح سے ختم کیا۔ کون سی سورت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی؟ جانتے ہو؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، پوری کی پوری سورت اگر کوئی نازل ہوئی ہے تو یہ لکھا ہے 114، قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں،
لیکن سورہ اذا جاءت کے اوپر ایک سائڈ پہ 110 لکھا ہے، 110 یعنی نمبر کے اعتبار سے، اور سائڈ پہ 114 لکھا ہے یعنی نزول کے اعتبار سے۔ سب سے آخر میں اگر کوئی پوری صورت نازل ہوئی ہے تو اذا جاء نصر اللہ ہے، اور اس کے آخر میں کیا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، سب سے آخر۔ کئی صورتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں سبحان کا لفظ، سبحان الذی اسری سبح للہ ما فی السماوات، ارے سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے اس کی بھی آخری آیت کیا، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ تو تسبیح کو آخر میں کیوں لائے؟ اس لیے کہ تسبیح بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ پاکی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص، کسی قسم کی کوئی کمزوری، کوئی فالٹ بالکل نہیں ہے۔ یہ سبحان کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص پڑھا کر اللہ تعالیٰ نے بتلایا، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ تھا۔ تو حضور نے عرض کیا کہ اللہ یہ تو بہت بڑی عبادت ہے، اور میں اس کو کیسے پورا کر سکوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ جب کافروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا نسب اور اللہ تعالیٰ کی کوالٹی مانگی کہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ ایسے جاہلوں سے میں کیسے پناہ مانگوں، بچوں گا؟ ایسے جاہل قسم کے سوال کر رہے تو ان کے سوالوں سے میں کیسے بچوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، قل اعوذ برب الفلق پڑھو، یہ صورتیں پڑھائیں۔ یعنی کل کا لفظ کا کہ کہو، کیوں کہو، ابھی کیوں کہا جا رہا ہے کہ کہو کا یہ بیک گراؤنڈ ہے اس طرح کا۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ میرے گھر کے پاس پناہ لے گا تو میں اس کو معزز کر دوں گا، میں اس کو امن والا کر دوں گا، اور جو میرے پاس داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہو جائے گا۔ لہذا اے نبی جی آپ بھی اسی طرح سے کہیے، میرے پاس یہ صورتیں پڑھیں گے تو آپ امن میں رہیں گے۔ قل اعوذ برب الفلق۔ اب کوئی مسلمان یہ کہے کہ یار میں تو بہت بڑا عالم نہیں ہوں، ارے یہ صورتیں نہیں جانتے آپ، کتنا بڑا، کتنی پاورفل صورتیں ہیں یہ، ہر مسلمان بھی یہ جانتا ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں کون نہیں جانتا۔ خیر، اس صورت کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ اس رات میرے اوپر ایسی آیتیں نازل کی گئی ہے کہ ایسی کبھی نازل نہیں کی گئی۔ اور پھر آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس سنائی۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے حکم دیا کہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھا کرو۔ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذات فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد میں ان صورتوں کو پڑھا کروں، اس کا مجھے حکم ملا۔ اب آپ سوچئے جن کے پاس یہ صورتیں ہیں ان کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی طاقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی جی آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ یہ تعویذ کس کو کہتے ہیں؟ تعویذ، یہیں سے مسئلہ تعویذ کا نکلتا ہے۔ یہ اعوذ اور تعویذ دونوں کا جو مادہ ہے ایک ہی ہے۔ اب کہے کہ نہیں تعویذ منع ہے، حرام، حرام، تعویذ حرام، کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ منع ہے، تعویذ نہیں، جائز نہیں ہے اس طرح سے تعویذ سے مدد لینا۔ میں آپ کو ابھی دلائل کے ساتھ ثابت کروں گا، اور ایک نہیں کئی دلیلیں بتاؤں گا۔ پہلی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درد ہوا، کسی بدن میں کسی جگہ تکلیف ہوئی، جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کیا، رقیہ کیا، تعویذ مطلب کہ پڑھا منتر اور پھونکا حضور کو۔ وہ کیا پڑھا تھا؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک
میں ہر اس چیز سے آپ کا منتر کرتا ہوں جو آپ کو تکلیف دے رہے. واللہ یشفیک، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. یہ پڑھ کر حضور کا علاج کیا. دوسری دلیل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا من الاوجاع کلھا، حضور ہر درد کا علاج بتلاتے تھے. ہر درد، طب نبی پڑھو. اب تو انگریزی میں بھی یہ کتاب ملتی ہے طب نبی، ہم لوگوں کو پڑھنا کہاں ہے، ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس پڑھنے. طب نبی کتاب علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا کب پڑھی ہے وہ بتایا ہے. بخار کی دعا حضور نے بتائی. بخار کی دعا کیا تھی؟ بسم اللہ الکریم اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار. یہ دعا ہے. بخار اگر کسی کو چڑھا ہو تو یہ دعا پڑھ کے پھونک دیا جائے. بسم اللہ الکریم اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار. یہ ہے نبوی نسخہ ہے. ہم تو کہیں گے پیراسیٹامول دے دو چلو ہے، پھر آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ علاج حضور نے کیا. تیسری دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے، بیمار کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ دعا ہے، اسأل اللہ العظیم، میں عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو کہ عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے اللہ شفا دے. یہ حضور دعا کرتے. ہم تو جائیں گے بھیا کیا آ جائے تھے، چلو ٹھیک ہے یار بیماری چلی ہوئی آج کل ہے، اس کو کچھ بھر کے پھونک دو ہے. بہت بڑی عبادت ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کسی بیمار کے علاج کے لیے بیمار داری کے لیے جانا، بیمار کرسی کے لیے جانا، 70,000 فرشتے آپ کے لیے صبح سے شام تک دعا کریں. آپ سوچو اس کو ہمیں عیادت کو تو یہ سمجھا لے کہ ہے ہی نہیں کوئی چیز. بیمار کے پاس چاہے کوئی بھی غیر مسلم کے پاس بھی جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہی کوئی عیادت کرنا ہے. غیر مسلم بیمار ہو اس کی بھی عیادت. غیر مسلم بھی بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں قرآن کے اوپر. ہمارے ریکی میں جب تھا تو بعد آتے تھے، ہم تو ان کو بہت بھروسہ ہے قرآن کے اوپر. تو ان دلیلوں سے پتہ چلا کہ علاج کر سکتے ہیں قرآن سے اور حدیث سے، تعویذ کر سکتے ہیں. اور دوسری ایک روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو یہ دعا بھی پڑھتے، اذهب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت. کہ اللہ تو اس کو تو ہی شفا دینے والا ہے، اس کی ساری تکلیف کو تو دور کر دے اور شفا دے دے. یہاں پر کیا ہے، دو باتیں ہو جاتی ہیں. ایک بیمار کو شفا ملتی اور دوسرا یہ کہ آدمی کی توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے کہ بیماری وہیں سے آئی ہے اور اسی سے جائے گی، اسی سے جائے گی. اور ایمان والے کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، بیمار ہو تب بھی اور تندرست ہو تب بھی. اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں. ایک روایت میں یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا علاج کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا پڑھتے اور یہ فرماتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا بھی علاج اسی سے کرتے تھے. یہاں تک تو بات ہو گئی. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس لیے نہیں کہ توکل کے خلاف ہے. بھائی توکل کے خلاف اس وقت ہوتا ہے جب کہ ہم غیروں سے مدد مانگتے. توکل تو اللہ پر ہی کرنا ہے اور اسی کو ہم کہہ رہے، اسی کے کلام سے ہم استفادہ کریں. اسی لیے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ قرآن کے حقوق میں سے ایک یہ استشفاء بالقرآن. استشفاء بالقرآن کا معنی یہ ہے کہ قرآن سے شفا حاصل کرنا. قرآن سے شفا ہے، یہ قرآن کا حق ہے. جیسے قرآن کو پڑھنا اس کا حق ہے، قرآن کو سمجھنا اس کا حق ہے، اس پر عمل کرنا اس کا حق ہے، ایسے ہی قرآن سے علاج کرنا یہ بھی اس کا حق. اور حضرت
عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے کچھ تکلیف تھی بہت زیادہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا سیدھا ہاتھ وہاں پہ رکھو جہاں پر تکلیف، اور یہ کہو بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد۔ بعض روایت میں احاذر کا لفظ بھی کہ یہ پڑھو، کہ میں نے پڑھا 7 مرتبہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ علاج کرنا، تعویذات کرنا کوئی برا نہیں۔ اور جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی توکل کے خلاف ہے، تو ان کو یہی کہیں گے کہ شریعت نے ان تعویذوں کو حرام کہا ہے جس کے اندر غلط کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہوجاگری کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ناپاک جناتوں کو بلاتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں اور اس کے اندر ناپاک چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ بعض لوگ نگونا میں کرتے ہیں، ہاں گندی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، ہاں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو سب کو سیکھنا چاہیے یہ نبوی علاج، اور جو منع ہے ایسے کلمات جس کا میننگ آپ کو معلوم نہ ہو ایسے علاج کرنا، وہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح سے اگر معلوم ہے اس پہ شرکی کلمات ہیں وہ بھی جائز نہیں، ورنہ قرآن اور حدیث کے کلمات سے اگر علاج کیا جائے تو الحمدللہ آج بھی اس کے اندر طاقت ہے، آج بھی۔ اور ایک بات یاد رکھو، جتنا آپ اپنے آپ کو پرہیزگار بنائیں گے، اپنی نظروں کی حفاظت، ایک بات، اور اپنے لقمے کی حفاظت کے حرام لقمہ نہ ہو، بری نظر سے عورتوں کو آدمی دیکھتا نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پاور دیتا ہے۔ اور پھر کوئی بھی دعا پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو تقویٰ بہت بڑی چیز ہے، پرہیزگاری کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے بھی پھونک دینا کافی ہو جاتا ہے۔ رہا یہ مسئلہ، بعضوں نے یہ کہا کہ پھونکنا جائز ہے، کہ پھونک سکتے ہیں یا نہیں، یا تعویذ لٹکا سکتے ہیں کہ نہیں۔ اب بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ حرام حرام توڑ کے پھینک دیں گے، لیکن لٹکانا بھی جائز ہے۔ ہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تعویذ لکھ کے لٹکا دیتے تھے گلے میں بچے کے، وہ بھی تو اللہ ہی کا کلام ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی، اس میں غلط چیز لکھ نہیں سکتے۔ حضرت تعلیق کے یعنی لٹکانے کے بارے میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا تو بچوں کے اوپر تعویذ لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر بڑے لوگوں کو بھی وہ علاج نہ آتا ہو تو ان کو بھی اگر لکھ کر پہنایا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور پھونکنے کے بارے میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ یہ صورتوں معوذات کو پڑھ کے پھونکتے اپنے اوپر، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الوفات کے اندر آپ مبتلا تھے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں خود پڑھتی تھی اور پھونکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بعض لوگوں نے پھونکنے کا انکار کیا، تو بات وہی پہ آ کے رکے گی کہ قرآن اور حدیث کے کلمات سے اگر آدمی پڑھ رہا ہے تو کوئی برا نہیں ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی جی آپ بتائیے، فرمائیے کہ میں فلق کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ یہ فلق کا جو لفظ ہے پھاڑنے کے معنی میں آتا ہے، تو اس کو صبح اس لیے کہتے ہیں کہ رات چھائی ہوئی ہوتی ہے اور صبح رات کو پھاڑ کے نمودار ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو فلق کہتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، صبح کی سفیدی کو فلق کہتے ہیں۔ رات کی تاریکی سے صبح کا ظاہر ہونا یہ طرف اشارہ ہے، کیا ہے کہ دنیا ایک سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے اور صبح ہوتی ہے، ساری چیزیں اٹھ کے بھاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ قیامت کا میدان بھی ایسا ہی ہوگا کہ ساری دنیا کا سناٹا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ایک اللہ کی ذات ہوگی، اور سور میں پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اٹھ کے اپنی قبروں سے اٹھ کے چلتے ہو جائیں گے۔ جیسے رات ختم ہوتے ہی صبح کے وقت لوگ نکل کے اپنے جاب کے اوپر کام کے بھاگنا شروع کر دیتے، اس طرح سے قیامت کا منظر بھی ایسا ہی ہوگا۔ عجیب بات یہ ہے
کہ اس سورت کو جو پہلی سورت ہے قل اعوذ بالفلق، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک ہی نام استعمال کیا ہے، رب، قل اعوذ برب الفلق، لیکن جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی وہ تین چیزیں بتلائی. ایک من شر غاسق اذا وقب، رات کی تاریکی، اس کا شر، رات کی برائی، اور دوسرا جادو کرنے والوں کے شر سے، اور تیسرا حسد کرنے والوں کے شر سے. تو تین چیزیں بتلائی، ایک رات، ایک سحر یعنی جادو، اور ایک حسد، لیکن ایک ہی اللہ کی ایک ہی صفت بتلائی. بعد میں جو آیت سورت آ رہی قل اعوذ برب الناس، اس میں اللہ تعالیٰ کی تین صفت بتلائی، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ تینوں اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے لیے استعمال. اور جس چیز سے پناہ مانگی گئی وہ ایک ہی چیز بتلائی، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ شیطان. ایسا کیوں کہ وہاں ایک ہی اللہ کا نام لیا اور یہاں تین تین نام لیے؟ اس لیے کہ جو پہلے بیان کیا اس کا تعلق دنیا کے نقصانوں سے ہے. کوئی اگر آدمی پر جادو کرتا ہے تو کہاں تک؟ اس کی دنیا برباد ہوگی، آخر تو برباد نہیں ہوگی. کوئی حسد کرنے والا آپ سے حسد کرتا ہے تو اس کا نقصان کہاں تک ہوگا؟ دنیا میں ہوگا، آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور رات کا جو نقصان ہے وہ بھی تو دنیا، لیکن شیطان کا جو نقصان ہوتا ہے وہ دین کا نقصان ہوتا ہے. اور شیطان ایمان سے محروم کر دیتا ہے، کبھی کبھی آدمی کو آخرت کا نقصان کر دیتا ہے شیطان. وہاں اللہ کی تین تین صفات کو بیان کیا گیا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. تو قل اعوذ برب الفلق، اے نبی جی آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. فلق کی تخصیص کیوں، یعنی صبح ہی کا لفظ کیوں لائے اور کوئی لفظ کیوں نہیں لائے، رات کا لفظ نہیں لائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مخلوقات کی جو برائی ہوتی ہے نا وہ ان کی خباثت کی وجہ سے ہوتی ہے. کوئی آدمی کسی کو نقصان کرتا ہے تو اس کی طبیعت ایسی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر کی خباثت کی وجہ سے. اور ربوبیت جو اللہ تعالیٰ کی اصل ہے، رب ہے اللہ تعالیٰ. اگر کسی آدمی کو کوئی ستاتا ہے تو اس کا جو باس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، ہوتا ہے. کسی کا کوئی کام کرنے والا ورکر ہے اور ورکر کسی کو تنگ کرتا ہے تو جس کو تنگ کرتا ہے وہ جا کے اس کے باس کو کہے گا. اگر باس سے کچھ ہوتا نہیں تو پھر اس باس کا جو اوپر والا ہوگا اس کے پاس جائے گا. بس ایسے ہی یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہے. اگر ان سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو سیدھے اللہ کے پاس جاؤ. یہ جو غیروں کے پاس جاتے ہیں، اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما. اب تو مسلمان اتنا گر گیا کہ اپنے کاموں کے لیے غیروں کے پاس جا رہا ہے. اتنی پاورفل کتاب ہوتے ہوئے اور قل اعوذ بالناس، قل اعوذ بالفلق جیسی صورتیں ہوتے ہوئے کسی غیر کے پاس جا کے کہے کہ یار ہمارا یہ کچھ دیکھ لو نہیں، یار کچھ ہے. کوئی کیا دیکھے گا؟ اس کو کیا، اس کو خود کا ہی پتہ نہیں ہے، اس کو خود کا ہی پتہ نہیں. ہم کو بات جو کہ کچھ دیکھتے ہو تو مجھے اپنا نہیں دکھتا ہے تو آپ کا کیا دکھے گا؟ اتنا ہی نہیں دکھتا. تو بس اتنی بات ہے کہ کلام اللہ سے جڑ جاؤ. اور یہ دو صورتوں کو تو اپنی زندگی کا ایسا بنا دو کہ جب بھی موقع ملے سونے سے پہلے اس کو پڑھنا ضروری سمجھو، اٹھ کے بھی پڑھنا ضروری سمجھو. تو اللہ تعالیٰ سے بندہ پناہ مانگتا ہے اور التجا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ میری پریشانی ہے، تو اس کو دور کر دے. امام راضی نے ایک سوال یہاں پہ قائم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پناہ مانگنے کے موقع پر رب کا لفظ استعمال کیا، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. لفظ اللہ کا لفظ کیوں استعمال نہیں؟ اس لیے کہ لفظ جو اللہ ہے وہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم ہے. اسم اعظم جانتے ہو؟ اسم اعظم کس کو کہتے ہیں؟ اسم اعظم اس کو کہتے ہیں کہ جس نام سے اللہ کو پکارا جائے اللہ اس کو فوراً قبول کرتے ہیں. مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا کہ کوئی آدمی کسی بزرگ کی خدمت میں گیا
اور اس کو یہ پتا تھا کہ یہ بزرگ اس میں اعظم جانتے ہیں، تو کئی سالوں تک خدمت کرتا رہا. اب یہ سوچتا تھا کہ کب سکھائے گا یہ. تو اس نے کہا کہ حضرت میں تو آیا تھا اس میں اعظم لینے کے لیے، آپ تو کچھ سکھاتے نہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے، کبھی وقت ہوگا بتا دیں. تو انہوں نے ایک پیالہ لیا اور اس پیالے کے اوپر پلیٹ بند کر دی اور کہا کہ یہ جا کے، یہ امانت ہے، فلاں بزرگ کو جا کے دیا. تو یہ لے کے جا رہا تھا تو اس کو خیال آیا کہ یار اس میں کیا رکھا ہوگا، اتنے بڑے بزرگ کے پاس مجھے دینے کے لیے بھیج رہے ہیں، تو لاؤ میں ذرا دیکھ لوں. تو دیکھا اندر چھوٹی سی چوہیا بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھاگ گئی. چھوٹی سی چوہیا تھی، وہ بھاگ گئی. اب آ کے وہ شیخ کو کہہ رہا ہے آپ نے مذاق کیا. صاحب بے وقوف، ایک چوہیا نہیں سنبھال سکتا تو اس میں اعظم کیا سنبھالے گا؟ تو اس چوہیا کو نہیں سنبھال سکا تو اس میں اعظم تو بہت بڑی چیز ہے، تو کہاں استعمال کر لے گا. ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک تھا جس کے بارے میں اس کی زبان باہر لٹک گئی تھی، کتے کی طرح کھونکا کرتا تھا. بنی اسرائیل نے اس کو کہا کہ تو اس میں اعظم جانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر. کہا میں نہیں کر سکتا. تو بڑی لمبی اسٹوری ہے، اس کے 9ویں پارے کے اندر وہ تفسیر ہے اس کی. تو اس نے وہاں استعمال کیا، بالآخر برباد ہو گیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے. اب وہ نہیں مان رہا تھا، لیکن اس کی بیوی نے اس کو منوایا کہ یہ کرنا پڑے گا. خیر، تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ اللہ، اس میں اعظم ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یار تقوی اختیار کرو، ہر نام اللہ کا اس میں اعظم ہے. اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لو، پھر تو اللہ کو جس نام سے آپ پکارو گے وہ اس میں اعظم ہی ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. خیر، تو افضل اسماء اللہ هو اللہ. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے زیادہ افضل نام اگر ہے تو اللہ ہے. دنیا میں آج تک کسی کا نام اللہ نہیں رہا. اللہ نام تو کوئی ہوا ہی نہیں. یہ جو کرسچن لوگ ہیں وہ بھی الہ بولتے ہیں، الہ، یہ الہ بولتے ہیں. اور یہ اللہ کے الہ تھا اور اسی سے لفظ اللہ بنا ہے. خیر، تو یہ تو مخلوق سے نمٹنے کی بات ہے، تو کہا کہ اس میں اعظم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی صفتی نام سے بھی کام چل جائے گا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. بعض حضرات نے فلق سے مراد صبح مراد لیا، بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہے، جو سبزیاں ہیں، جتنے دانے ہوتے پھوٹتے ہیں، کہا وہ سب مراد ہے. من شر ما خلق. نبی جی آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے. اللہ کی مخلوق کی برائی سے میں پناہ لے رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کتنی قسم کی؟ 3 قسم کی. بعض مخلوقات ایسی ہے کہ خیر ہی خیر، وہاں برائی نام کی چیز ہی نہیں، جیسے فرشتے، انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. نمبر 2، ایسی مخلوق جس میں خیر غالب ہے، شر مغلوب ہے، یعنی برائی کم ہے. اور تیسری وہ مخلوق کے جن میں برائی ہی برائی غالب ہے، جیسے کہ شیطان، اور جس میں خیر غالب ہے، اللہ کے نیک بندے. تو کہا سب کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. بھئی نبیوں کا کوئی شر ہو سکتا ہے؟ نبی تو کوئی شر نہیں. نبیوں کا شر یہ ہے کہ ہم نبی کی بات نہ مانیں. نبی کا شر یہ ہے کہ ہم نبی کو فالو نہ کریں، نبی کی بات ماننے میں کوتاہی کریں. یہ شر ہے ہمارے لیے. نبی کی ذات میں کوئی شر نہیں، کوئی برائی نہیں، برائی ہماری طرف سے. اولیاء کرام کا شر کیا ہے؟ اولیاء کرام کا شر یہ ہے کہ ان کی صحبت سے دور رہیں. یہ شر ہے. اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو تو کچھ نہ کچھ ملے گا. ہر چیز کی شر، ہر چیز کا شر کو بھلائی ہے، بھلائی اس کا بھی شر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ لیٹ آپ کے پاس آئے، شر الخیر تاخیرہ وشر العمل تقصیرہ. خیر کی شر یہ ہے کہ آپ کو دیر میں ملے، اور جو عمل ہے اس کی برائی ہے کہ اس میں کوتاہی کرے آدمی. خیر، تو ساری مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی. علماء کرام نے لکھا ہے کہ من شر ما خلق سے مراد جنات اور انسان ہے،
اب چاہے ان کی طبیعت میں برائی ہو یا وہ جان بوجھ کر برائی کرتے ہو، وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. اور مخلوق کی طرف کیا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے شر سے اللہ کی پناہ. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کا تدبیر جو ہوتی ہے نا وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اعوذ بک منک، یہ اللہ میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تو کوئی تدبیر میرے ساتھ کر ڈالے اور مجھے سمجھ میں نہ آئے. تو یہ ہے، اس طرح کی دعا کی ہے. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے جب کہ وہ آ جائے. جتنی برائیاں ہوتی ہیں وہ رات ہی کو ہوتی ہیں. شیاطین رات کو نکلتے ہیں، چور ڈکیتی ڈالنے والے برائیاں کرنے والے وہ اکثر رات کو. اصل میں غاسق کا جو لفظ ہے غسق کے اندر ٹھنڈی کا معنی ہے، اور دن کے مقابلے میں رات ٹھنڈی ہوتی ہے. آپ کو احساس ہوگا اس بات کا کہ رات دن کے مقابلے میں ٹھنڈی ہوتی ہے. اس کو غاسق کا لفظ رکھا. ومن شر غاسق اذا وقب. اچھا، بعض لوگوں نے مخلوق کے جو پناہ مانگی ہے وہ بیماریاں بھی آ گئی، چاہے کسی قسم کی بیماری ہو یا قحط یعنی جھوڑا پڑتا ہے وہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے وہ بھی ہے. مخلوقات میں ساری چیزیں آ سکتی. اب وہ جانور ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، کوئی کاٹنے والا جانور ہے، ارے کوئی انسان نکما نالائق ہے، سب. اب آپ یہ سورت کو پڑھ کے سوئیں گے تو گویا کہ آپ نے تو ایسا پروٹیکشن لے لیا اللہ تعالیٰ سے کہ اس سے بڑا پروٹیکشن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ساری چیزوں سے آپ نے پناہ مانگ لی اللہ تعالیٰ سے. چاہے آپ کو اس کی تفسیر معلوم نہیں ہے، لیکن من شر ما خلق کے معنی ہر قسم کی مخلوق کے شر سے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور پھر رات کا تذکرہ ہوا، کیونکہ رات کے اندر یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو من شر غاسق اذا وقب، جب کہ وہ آ جاتی ہے. تو چونکہ رات کے اندر جو جادو کرنے والے ہیں وہ بھی رات کو کرتے ہیں، اسی طرح سے اجاگری کرنے والے وہ بھی رات کو اپنے گندے کام کرتے ہیں، اسی طرح سے جنات بھی رات کے وقت نکلتے ہیں. اسی لیے حدیث شریف میں آئے، بات یاد رکھو، سب یاد رکھو، اپنے بچوں کو اپنی عورتوں کو مغرب سے 20 منٹ پہلے اور مغرب کے بعد 20 منٹ گھر سے باہر مت جانے دو، خصوصاً بچوں کو. اس لیے کہ اس وقت جو شیاطین ہوتے ہیں وہ گھروں سے نکلتے ہیں، بھاگتے ہیں. میں نے کتاب میں پڑھا کہ جیسے جنات انسان کو جنات لگتا ہے ایسے جنات کو انسان لگ جاتا ہے. جو آدمی ذکر و اذکار اور بہت زیادہ اللہ کی یاد کرتا ہے، اگر وہ پڑھتے پڑھتے جاتا ہے اور اس کے بچے میں اگر جن کا بچہ آ جاتا ہے تو اس کو انسان لگ گیا ایسا کہتے ہیں. پھر وہ ان میں بھی علاج کراتے ہیں. ہاں، جیسے ہمارے بچوں کو کہتے ہیں کہ اس کو ہوا لگ گئی، ہوا پھیر ہو، ہماری فیزی میں تو ہوا پھیر کہتے ہیں. تو یہی ہے. اس لیے اپنے بچوں کو مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد 20 یہ حدیث سے ثابت ہے. خیر اور بھی مضامین اس کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ آگے آئندہ مجلس میں تفصیلات اور کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور موت تک اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.